وہ ہو جاتے ہو, شوق ہو جاتے ہو آپ, بالکل ایک آپ کو دکھ لگتا ہے, اس میں جو کھڑا ہو جاتا ہے نا, ساتھ دیتا ہے ہاں ساتھ دیتا ہے, جو آپ کا. بالکل, یعنی کہ ایک اپنا بیسٹ کا بھی بیسٹ دیتا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کی ایک صلاحیت ہوتی ہے, آپ سمجھتے ہو آپ یہ 100% یہاں تک دے سکتے ہیں, وہ لوگوں نے 200 to 300% دیا ہے. تو وہ مجھے سب سے زیادہ جو اگر چیز یاد رہے گی نا, یہ بہت سارے ٹف وقت میں مجھے یہ یاد رہے گی کہ لوگوں نے اور جو کچھ کر سکتا تھا نا, اس نے اس سے بڑھ کر ہی دیا. تو آئی تھنک دا لیڈرشپ از دیئر. آئی مین بہت سارے نام آپ کو پتہ ہی ہوں گے, بہت سارے نام آپ کو نہیں پتہ ہوں گے. جو کمال بات ہے نا, میں بڑے اس سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کو آپ نہیں جانتے نا, جن کے نام ابھی نہیں ہیں, منظر عام پہ, وہ بہت بڑے لیڈر ہیں, کیونکہ وہ بغیر ٹائٹلز کے اتنا سارا کام کرتے تھے. تو وہ آپ کو ابھی میں نام لوں گا تو وہ بیچارے وہاں اریسٹ ہو جائیں گے, تو اس لیے نام ابھی میں پھر کبھی. دوستو اس وقت میں جبران الیاس کے ساتھ ہوں, اور جبران الیاس جو ہیں وہ آج کل ایک نوجوانوں کی ایسی آواز ہے جو مختلف میڈیا پر مختلف جہتوں میں یہ نظر آتے ہیں. اور ماشاءاللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جبران کو میں ہائی اسکول سے جانتا ہوں اور اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہوں. لیکن یہ کہ اس فارمیٹ پر اور اس میڈیا پر جبران جو ہیں وہ اب کافی آگے ماشاءاللہ نکل گئے ہیں, اور مجھے فخر ہے ان کی اس ترقی پر. اور اگر کوئی جبران کو جانتا ہے ذاتی طور پر تو وہ جانتا ہے کہ یہ کس قدر اپنے کام میں ماہر ہیں, اور کس انداز میں یہ انہوں نے اپنی جو تعلیم مکمل کی, آئی ٹی سیکیورٹی کی یہ ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں. لیکن میں نے جس حیثیت میں ان کو اپنے ساتھ اس وقت شامل کیا ہے وہ حیثیت ہے جو آج کل پاکستان میں جس صورتحال سے نوجوان دو چار ہیں, اور جس کرب اور تکلیف میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں, بغیر کسی بحث کے اور بغیر کسی الزام تراشی کے نام کے لیے بغیر ہمیں جو آج گفتگو کرنی ہے جبران, وہ یہ کرنی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے, جہاں ایک نعمت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں, میں تم سے بہت دور ہوں, تم مجھ سے بہت دور ہو, دل میں بہت ہم قریب ہیں, یہ تو طے ہے, لیکن یہ کہ بہت دور ہیں. اور میں علامہ اقبال کا عاشق ہوں ہمیشہ سے, تمہیں معلوم ہے, ریڈیو پر ٹی وی پر میں ہمیشہ ان کے نظریے سے, ان کے پین اسلامزم سے, ان کا جو ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر, اور آج کل تم جیسے نوجوانوں کے لیے مجھے وہ یاد آتا ہے کہ یہ غازی, یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. غور سے سنو, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ جو لذت آشنائی ہے, یہ جو علم کی لذت ہے, اور یہ آشنائی جو ہے اس وقت ہماری قوم میں اس حد تک آ گئی ہے کہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, کون کتنے پردوں میں چھپا ہوا ہے, کون کتنا ظاہر ہے. تو یہ جو ایک علم اور ایک نالج جو نوجوانوں میں آئی ہے جبران پاکستان میں, اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں انہیں جن سزاؤں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے اس وقت, جس طرح میں نے یہ دیوار اپنے پیچھے ایک سمبل کے طور پہ رکھی ہے کہ دیوار زندہ, یہ سارے لوگ بے شمار ہزاروں لوگ اس وقت جیل کی مشقت کاٹ رہے ہیں, اور بہت سے نوجوان, بہت سے لوگ مایوسی کا شکار ہیں. لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں جبران کہ آپ جو بہت زیادہ ماشاءاللہ اس وقت ان چیزوں میں حصہ لے رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟
आई थिंक मैं इसको यही समझता हूँ कि एक we're blessed to have this opportunity. मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हम नहीं चुनते जगह पे होना, टाइम पे होना, वक्त हमें चुनता है या कोई हमें चुनता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई 10-12 साल से तो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम में हूँ. ये वो टाइम था जिसमें मुझे लीड करने का एजाज़ हासिल हुआ. तो मैं एक खुशकिस्मत समझता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन एक होपफुल वक्त भी है, क्योंकि एक जैसे कहते हैं ना कि इट्स द डार्केस्ट बिफोर डॉन. तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी परेशानियों के बाद मेरा अपना ईमान है, सब आपका भी होगा, कि हमने इंशाल्लाह बहुत अच्छे दिन भी देखने हैं. तो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह. तो we're hopeful. और मुझे ऐसा लगता है जब आपके पास लीडर हो इमरान खान जैसा, तो आपको तो कभी गिव अप नहीं करना चाहिए. वो हमने देखा है कि किन किन मुश्किलों से वो निकल कर आगे बढ़े, पाकिस्तान को आगे ले गए. तो मैं तो मैं इटर्नल ऑप्टिमिस्ट, वो अलग बात है, लेकिन मेरा एक पक्का पक्का ईमान है कि ये सब कुछ खत्म होगा, हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे दिन देखेंगे. नहीं, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने. और वो इकबाल का ही शेर है ना कि तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबराए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. तो जितनी रुकावटें हमारे रास्ते में आती, मैं इकबाल को इसलिए कोट कर रहा हूँ जबरान, कि इकबाल की शायरी भी एक ऐसे ज़माने में उसने मुसलमानों के अंदर रूह फूंकी थी, एक जज्बे की, एक आज़ादी की, जब मुसलमान बेइंतहा मायूसी का शिकार थे, जब मुसलमानों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, वो मुख्तलिफ हिस्सों बकरों में बटे हुए थे. जब भी तो मैंने कहा ना कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए. इकबाल का फ़लसफ़ा जो है वो इंसान को खुदी की तालीम देता है, और वो खुदी की तालीम वही है जो इमरान खान अपनी तकरीरों में बार बार लोगों को कहते हैं कि हमें अपने आप को पहचानना चाहिए, हमें आज़ाद होना चाहिए, हमें वो हकीकी आज़ादी जो है वही असल में इकबाल का फ़लसफ़ा है. इकबाल का मर्द मोमिन जो है वो आज़ाद है, इसलिए कि वो सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखता है. वो सिर्फ इस बात पर यकीन रखता है कि जज़ा और सज़ा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है. और अगर कोई चीज़ होनी हो, और अगर कोई चीज़ ऐसी होनी हो कि जिससे इंसान को तकलीफ़ पहुँचे, या वो भी अल्लाह की तरफ से है, और जो कामयाबी हैं वो भी अल्लाह की तरफ से, और ये आजमाइशें हैं. मैं उन लोगों को जो आज मायूस हैं, जो ये समझते हैं कि वक्त यहाँ ख़त्म हो गया है, बेशुमार लोग जो हैं वो कश्ती से छलांगे मार रहे हैं, और वो जो है वो मायूसी की वजह से समझते हैं कि अब उनका सफ़र ख़त्म हो गया है. लेकिन मैं एक बात समझता हूँ और जानता हूँ, जिस तरह तुमने कहा, सफ़र तो अब शुरू हुआ है. सफ़र तो अब शुरू हुआ है, इसलिए कि तकलीफ़ें जब इंसान पर आती हैं और पड़ती हैं, और वो है ना, इन आबलों की पाँव से घबरा गया था मैं, इन आबलों के पाँव से घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर. तो ये खुश होने की बात है कि अल्लाह ने हम सबको एक आजमाइश में डाला है. और वो लोग जो समझते हैं कि वो आज मुतलकुल इनान हैं, और जिस तरह के जुल्म और की कहानियाँ और दास्तानें आ रही हैं, वो यकीनन हमें नहीं पता कि कौन किस पर कर रहा है. बहुत सारे पर्दे हैं, बहुत सारे बहुत ही अजीब सूरत हाल है. इमरान रियाज खान का मामला ले लें, आपको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ हैं. और तो ये सिलसिला है. लेकिन हमें मायूस नहीं होना है, हमें अपने हौसलों को बुलंद रखना है. मैं आपको ये बताता हूँ, देखें, मायूस तो उस दिन भी हुए थे लोग. अप्रैल 9 था जिस दिन वोटिंग हुई थी, राइट, जब रेजिम चेंज की, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग हुई थी. लेकिन उसके अगले ही दिन मुझे लगता है वो हमारी तारीख का सबसे ज़्यादा होपफुल दिन था, क्योंकि हर दफ़ा ये होता था कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर निकाला जाता था तो मिठाइयाँ बढ़ती थी. तो अप्रैल 10 को तो ये हुआ कि सारे लीडर्स आई थिंक घर पे बैठे हुए थे, बशमूल इमरान खान. उनको हम भेज रहे थे क्लिप, मुझे याद है वो कराची जलसे की हमने भेजी थी. तो ये मुझे याद है कराची का नेशनल एंथम, वो जो, और गूज बम्स, उनको खुद को भी यकीन नहीं आ रहा. वो बोलते ये आज की है. मैंने कहा हाँ, ये
تو بیسکلی وہ جو تھا نا پورا اس نے ان کو بھی انسپائر کیا اور پھر آپ نے دیکھا سمر سے استعفے بھی ہوئے اور وہ سارا کچھ. تو پہلا تو میں یہ بولتا ہوں کہ مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک تھیوریٹکلی ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ہونا چاہیے مایوسی, کفر ہے اور وہ سارا کچھ, لیکن آپ ڈیٹا پوائنٹس دیکھیں نا, جیسے آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ سائبر سیکیورٹی کا, تو میں تو آئی لک ایٹ ڈیٹا ویری کلوزلی, اور سوشل میڈیا پہ بھی ہم ڈیٹا بہت دیکھتے ہیں. تو ڈیٹا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اپریل 10 کو عوام نکلی بغیر کسی لیڈرز کے ڈفرینٹ سٹیز میں. اور پھر پتہ کیا ہوگا, میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. میں تو بیٹھا تھا یہ کوئی 4-6 جو ہمارے میجر سٹیز ہیں اس کو کور کر کے میں جا رہا تھا, ہمارا تو یہاں دن تھا نا, تو میں افطار کے لیے جانے والا تھا, ٹھیک ہے. اب ہوا کیا کہ وہ کلپس اتنی آ رہی تھیں ہر سٹی سے, تو پھر وی آر گلوڈ ٹو دا فون, اور پھر وہ پوسٹ وغیرہ ہم کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ, اور وہ رکا ہی نہیں. وہ کوئی 72 آورس تک ہوا یہ کہ وہ ہر کنٹری میں ہونے لگا پھر پروٹیسٹ. آپ بہت اور پھر اس کے بعد مطلب ایسا ایک مومنٹم بنا, مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ سمجھ آ گیا کہ پاکستان تبدیل ہو گیا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں جولائی 17, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ڈیموکریسی ڈے منانا چاہیے نا پاکستان میں, وہ جولائی 17 منانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جو وہ کہتے تھے نا, ہم بچپن سے کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ بھائی عوام طاقت کا سرچشمہ ہے. اچھا وہ کتابی باتیں تھی, لیکن اس دن دیکھ لیا, کیونکہ وہ جو ووٹر نکلا ہے نا, اس نے جو کمال کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس پنجاب گورنمنٹ, ٹھیک ہے, ان کے پاس الیکشن کمیشن, ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ, ہمارے پاس بس ایک عمران خان اور عوام. اور یہ بیسکلی ہم 17 سیٹیں جیت چکے تھے 20 میں سے. وہ تو انہوں نے تھوڑی سی دھاندلی کی اور 15 ہو گئی, لیکن 15 مجھے راجنپور کے بارے میں لوگوں کو یہ بالکل یقین تھا کہ یہ آپ لوز کر دیں گے. راجنپور جس طرح بڑے بعد میں تھی نا وہ, تو میں تو اس کی پنجاب الیکشن 2022 کی بات کر رہا ہوں, جو 20 ایک ساتھ تھے. اچھا اچھا تو 20 میں سے ہم 17 جیت چکے تھے, اور پھر بیسکلی انہوں نے تھوڑی دھاندلی کی, 15 پہ آ گئے. اب 15 کو بھی آپ ڈیٹا سے اب کریں تو وہ 3/4 میجورٹی ہے. دیٹ از ہیوج. اور 3/4 کب, جب ساری کی ساری مشینری ان کی, مطلب ووٹر مینیپولیشن انہوں نے کی, دھاندلی انہوں نے کی, اس کے باوجود یہ سب کچھ. اور اس کے آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس سے پہلے May 25 ہو چکا تھا, تو فیشزم اسٹارٹ ہو چکا تھا, اس کے باوجود لوگ نکلے. اچھا اس کے بعد پھر ایک اور بائی الیکشن ہوتا ہے. بائی الیکشن کا میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑی اس کا بھی اگین ود ڈیٹا انالیسز آپ یہ دیکھیں نا, تو انہوں نے ایک بڑی چالاکی کرنے کی کوشش کی اپنے طور سے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کون سی کانسٹیٹیوئنسی سے ہارے گا جب اگر سارے پی ڈی ایم پارٹیز کے ووٹ کمبائن کرتے. تو انہوں نے صرف بائی الیکشن اسی کانسٹیٹیوئنسی میں کرایا جس میں جو اگر پی ڈی ایم کے سارے ووٹ اگر 2018 کے ملا لیں تو اس میں پی ٹی آئی ہار, اس میں بھی ہم جیتے. تو بیسکلی اس وقت جو آئی تھنک ہے نمبر, آئی تھنک 29 out of 37 سیٹس جو بھی الیکشن ہوئے ہم جیتے ہیں. تو مطلب 2/3 تو بہت چھوٹی بات رہ گئی. مجھے لگتا ہے 3/4 تو ہم ویسے ہی ہیں, اور اگر یہ دھاندلی نہ کرے تو مجھے لگتا ہے کہ 80-85% سیٹس ہماری ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں, ہم کو کہتے تھے کہ آپ پنجاب میں وہ جو ہوتے ہیں لوگ جو ووٹ کرتے ہیں 186 ووٹس چاہیے ہوتے ہیں اسمبلی میں ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے, وہ آپ کے پاس نہیں ہوں گے. وہ ہو گیا, لوگ ڈرے نہیں, صحیح ہے. ورنہ تو یہ ہوتا ہے نا, لوگ ڈر جاتے ہیں, آپ کی فائلیں ہیں, آپ کا وہ ہے, سب رہے مطلب عمران خان کے ساتھ. اس کے بعد لوگوں نے کہا سپریم کورٹ آپ کے اس میں فیصلہ نہیں دے گا الیکشن کے اس میں, اور فوراً سے اڑا دے گا. وہ ہو گیا. تو بیسکلی اب تو بیسکلی وہ ہوا ہے نا کہ جیسے آپ چیس کا بورڈ ہو, صحیح ہے, اس میں آپ چیک میٹ دے دیں اور کوئی نہ بورڈ کوئی الٹا کرتے. میں ایگزیکٹلی کہنے والا تھا. بیسکلی اب تو گنڈا گردی ایک طرح کی چل رہی ہے پی ڈی ایم کی. تو مطلب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان ان کو کوئی 4 دفعہ چیک میٹ دے چکا ہے. ان کو ماننا نہیں ہے وہ الگ بات ہے, لیکن اس سے ہو یہ رہا ہے. پتہ ہے کیا, مجھے ایسا لگتا ہے غازی انکل کے پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا ووٹ بینک نا اور بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ لوگ جو نہیں بھی انوالو تھے نا وہ آ ہی رہے. ایگزیکٹلی, وہ جو انڈیسائیڈڈ تھے. لوگ پوچھتے ہوں گے بھائی کیا ہو رہا ہے پاکستان میں تو اب کوئی برتھ ڈے میں جاؤں, کوئی شادی میں جاؤں, تو پکڑ کے ہی پوچھتا ہوں بھائی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو مطلب اتنے زیادہ لوگ انٹرسٹڈ پہلے بھی تھے. عمران خان کے سپورٹر آپ کو پتہ ہے پہلے سے ہی بہت ہے, بٹ اب تو جیسے ایک نیکسٹ لیول. نہیں بالکل, ابھی میں کل ہی کہیں گیا ہوا تھا تو مجھ سے پوچھنے لگے کچھ پتہ ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے, کیا صورت حال ہے. تو یو رائٹ, لوگ مستقل یہ پوچھ رہے ہیں. مگر یہ جو صورت حال اس وقت ہے, اور بہت سے لوگوں کو بڑی وہ حیرت بھی ہے اور پریشانی بھی ہے کہ اتنا سب کچھ ہو گیا,
خان صاحب جو ہیں وہ مسکرا رہے ہیں. ابھی کل جو میٹنگ ان کی ہوئی ہے اس میں بات کر رہے ہیں, کوئی ان کے چہرے پہ کوئی ٹینشن اور انگزائٹی نظر نہیں آ رہی, کوئی ڈپریشن نظر نہیں آ رہا. مگر جو لوگ دوسرے ہیں جن کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں, جبران ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی پہلے سیاست میں اس طرح حصہ نہیں لیا جس طرح اب لیا. جو نوجوان بچے بچیاں پہلے ان کو برگر فیملی کہا جاتا تھا, یہ باہر نکلے اور انہوں نے یہ دکھا دیا کہ یہ برگر نہیں ہیں, یہ فولاد ہیں. وہ ہے نا, میں نے ابھی جیسے کہا کہ پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ دمن, مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغے چمن. تو یہ ایک مرتبہ ایک تحریک, ایک آواز اٹھی جو بہت دیر سے نہیں تھی, جو پاکستان کی سیاسی افق پر ایک گیپ تھا جہاں پرانے سیاسی گھاٹ خاندان, سردار اور پولیٹیشینز جو الیکٹیبلز ہیں صرف وہی سیاست کرتے تھے اور نوجوانوں کو اوپر آنے کی کوئی اجازت نہیں تھی, اور اگر تھی بھی تو بہت لمیٹڈ, اور ان کو سیریس نہیں لیا جاتا تھا. لیکن اس مرتبہ نوجوانوں نے باہر نکل کر یہ ثابت کیا کہ وہ برگر نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اور ایک بات ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں, بہت زیادہ آف اور کورس. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک تو ہوتا ہے نا کاؤنٹر کہ بس ایک نمبرز کا کاؤنٹر ہوتا ہے نا کہ بس اتنا زیادہ سپورٹ ہے کہ لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ بس عمران خان. میں جو سب سے زیادہ امپریس ہوتا ہوں نا ساری یہ اس سے, میں اب ان کو کیا بولوں, یہ پی ڈی ایم والوں کو, ان کو تو اتنا شاید نہیں پتا سوشل میڈیا کا, کیونکہ وہ نمبرز دیکھ کے ہی کہتے ہیں کہ او بہت سپورٹ ہے عمران خان. جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے کوئی کامن پاکستانی ہے, کیونکہ آج کل تو سارے کامن پاکستانی عمران خان کے ساتھ ہی ہیں, تو وہ جو آپ کو ٹویٹ کرتا ہوا نظر آئے گا, فیس بک پہ پوسٹ کرتا ہوا نظر آئے گا, ٹک ٹاک پہ ویڈیو بناتا ہوا نظر آئے گا, وہ جو ہے نا وہ لاجک اس میں بہت ہے, اس میں سچائی ہے, صحیح ہے, اس میں ایک پیشن ہے کنٹری کا. رائٹ. یہ جب تینوں چیزیں مل کے آپ کو ایک کچھ دکھتا ہے نا, یا پیس آف رائٹنگ یا کوئی شارٹ ویڈیو, تو وہ اٹس انبیٹیبل. آپ اس کو بیٹ کر ہی نہیں سکتے, آپ جتنا پیسہ لگا لیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس کیا نہیں ہے, ان کے پاس پیسہ ہے, ان کے پاس کوئی 13-14 پارٹیز ہیں, بٹ یہ ایک پارٹی سے جیسے ہار رہے ہیں ہر جگہ, گراؤنڈ پہ لے لیں, سوشل میڈیا پہ لے لیں, بیکاز ایک سچ کی طاقت ہوتی ہے, اور وہ اگین ہم نے بڑا کتابوں میں یہ پڑھا ہے, تو وہ سب اب مینیفیسٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں, تو اٹ از پریٹی اسپیشل. تبھی میں کہتا ہوں کہ ایک ایکسائٹنگ ٹائمز بھی ہیں. جو آپ نے وہ بات کی برگرز کی, دیکھیں کافی لوگ جیسے ہم ٹیسٹیمونیلز ریکارڈ کرتے ہیں نا, جیسے زمان پارک میں وہ جو کیمرے لگے ہوئے تھے وہاں پر, تو ہم پوچھتے تھے کیوں عمران خان کو سپورٹ کرتے ہو, تو ایک تھیم آتا تھا نا وہ یار کہ عمران خان تو ایک نیشنل ہیرو ہے, اس کو تو ہمیشہ سپورٹ کریں گے, بٹ آپ یہ مت بھولیں کہ ہم اپنے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہمارا خود کا فیوچر داؤ پہ لگا ہوا ہے, ہم چوروں کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. تو دیٹ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ لوگ اپنے سروائیول کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں, تو دیٹ وہ کبھی نہیں ہے, اتنا نہیں ہار سکتے, کیونکہ لوگ اپنے بچوں کی جب فکر کرتے ہیں اور سارا کچھ ان کے لیے کر رہے ہیں, تو وہ ایک شدت سے آتے ہیں. وہ ایک اچھا, ابھی تم نے ایک بات کہی, ہم چوروں کی بات کی, تم نے چوری کی بات کی ہے ابھی, رائٹ. چوروں کی بات مگر ایک جو آج کل لوگ توجہ پیش کر رہے ہیں, اور وہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شدت پسند اپروچ ہے, اور دوسرے سیاسی رہنماؤں کو, دوسرے سیاستدانوں کو چور, ڈاکو, گنڈا یہ سب کچھ کہنا صحیح نہیں ہے, اور ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. تو ایک ایز اے یوتھ, ایک نوجوان کی حیثیت سے تمہارے دماغ میں کیا بات آتی ہے, کیا آرگومنٹ آتا ہے, کیا سوچتے ہو جب یہ باتیں سنتے ہو؟ یار میں ایک بڑا حیران ہوتا ہوں, کیونکہ جو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو ہم نا کئی بہت زیادہ دانشور سمجھتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ بھائی بہت لرنڈ لوگ ہیں, بہت ہی زیادہ ان کے صحافت میں سال ہو گئے ہیں,
اور یہ خیر پاکستان کا انٹرسٹ تو چلیں وہ رہنے تھے، وہ اس پہ تو ڈبیٹ نہیں کرنی چاہیے اتنی، وہ سب کی اپنی اپنی نیت ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. بٹ ایک بات ان کے لیے تھی کہ بھائی یہ بہت لاجیکل ہوشیار لوگ ہیں، کیونکہ اتنے سال سے کالمز لکھ رہے ہیں اخباروں میں، تو ان کو پتہ ہے تکلیف کس کی ہے غازی کو. سچی بات کچھ میرے دماغ میں لاجیکل یہی آتا ہے. ایک زمانہ تھا، 90s کا زمانہ لے لیں، 80s کا زمانہ لے لیں، ایون ارلی 2000s لے لیں، یہ لکھتے تھے ایک سنڈے کالم، صحیح ہے، یا روز کالم لکھتے تھے. اب یہ جو لکھتے تھے وہ گاسپل بن جاتا تھا. او بھائی اس نے بول دیا، حامد میر نے بول دیا کہ بھائی یہ ہے، تو لوگ سمجھتے تھے بس یہی سچ ہے. اب ہوا کیا ہے کہ یہ منوپلی ان کی ٹوٹ گئی، کیونکہ اب یہ جو کہہ رہے ہیں اس کو لوگ اگنور کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ جو ہو رہا ہے، فیکٹ جو چیکس. کنزیوم ہو رہا ہے، وہ فیکٹس، وہ لاجیکل بات ہے نا. مطلب ان کو تھوڑا لاجک سے وہ کرو تو وہ آپ کو فوراً بلاک کر دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے لیے بلاک کرتے ہیں نا. ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے بلاک کر دیا تو میں کوئی میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں. لیکن جو 22 کروڑ عوام ہے اور پاکستانی جو ہر ملک میں ہے، پورے دنیا میں ہے، وہ تو پھر وہ سوشل میڈیا پڑھ کے ان کی تو کریڈیبلٹی کہیں کی نہیں گئی. ڈیجیٹل کیوں اتنا پاپولر ہے؟ ٹی وی کیوں نہیں دیکھ رہے لوگ؟ آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ یہ سارے کے سارے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پی ٹی وی 1 پی ٹی وی 2 وہی نیریٹو، ایک ہی نیریٹو چل رہا ہے، تو آلٹرنیٹ نیریٹو ہے ہی نہیں. تو سوشل میڈیا کا جو بوم ہے اور ڈیجیٹل کا جو بوم ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ لوگ لاجک سے بات کرتے ہیں. تو ان کو تکلیف یہ ہے کہ بھائی عمران خان جو بولتا ہے وہ پھر اس کو، اب ظاہری بات ہے ان کو کچھ تو ڈیفینڈ کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لیبل. اب آپ مجھے بتائیں، ایک سچی بات بتائیں، کوئی چور ہے، آپ اس کو چور نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ مجھے آئی تھنک ایک واقعہ کسی نے سنایا تھا، پی ٹی آئی کی لیڈی میں، کہ عمران خان کو کوئی سمجھا رہا تھا نا کہ خان صاحب یہ آپ کیوں ان کو سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں نا ان کے لیے. اب خان صاحب بھی سن رہے ہیں پیسفلی، تو اینڈ میں بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اب میں ان کو ڈاکو نہیں کہوں گا، میں ان کو مسٹر ڈاکو کہوں گا، تو تھوڑا رسپیکٹ لگے گی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اب جو ڈاکو ہے اس کو ڈاکو نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اب وہ جو ایبسکونڈر ہے، صحیح، وہ جو لندن میں بیٹھا ہے، اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اردو زبان میں ایک ورڈ ہے وہ کہیں گے، جو انگلش میں کہنا چاہتے ہیں وہ ایبسکونڈر کہیں گے. اب لوگ وہ کہتے ہیں او تمیز سے بات کرو. بھائی تمیز ہی ہے وہ جو ہوا ہے، اس نے جو کیا ہے 50 پیسے کے، پتہ نہیں 50 روپے کے، 50 پیسے کے اسٹیمپ 50 روپے کا. چلے 50 روپے تھوڑے تو زیادہ ہے، لیکن دیکھیں نا وہ کتنے ہفتوں کے لیے گیا تھا، مطلب سال لگا ہو گئے ہیں. تو پوائنٹ ہے کہ یار سچ اتنا نہیں چھپتا. سوشل میڈیا کے زمانے میں نا، اب اس کی بات ہے یہ کوئی نہیں روک سکتا سچ کو. تو the such will travel, must travel, and it is traveling. تو یہ جبران، یہ تو اب ثابت ہو گیا ہے کہ عوام کی میجارٹی جو ہے، اکثریت جو ہے، وہ آپ چاہے کتنے لوگوں کو اس کرسی پہ بٹھا کے، وہ جو ایک پریس کلب کی کرسی ہے اس پہ کچھ بھی کہلوا لیں، وہ کرسی بھی ایک سمبل بن گئی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تو اب کروا لیں. لیکن عوام کی اکثریت جو ہے، پہلے اگر وہ 70% یا 65%، 70% خان صاحب کی اپروول ریٹ تھی، تو اب وہ 80 کے 85 ہو گئی ہوگی، اس لیے کہ سمپتھی بہرحال اس کا فیکٹر بھی ہے. بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں ایک مزے کی بات، یہ جو مئی 2022 سے پہلے نا تھوڑا سا تھا گراف لو، اور اس کا ریزن آپ کو پتہ ہے، مہنگائی جو کووڈ کی وجہ سے تھی، سپلائی چینز کے ایشو تھے. لیکن اس وقت نا لوگ یہ مجھے اسد عمر نے میں نے جب پوچھا تھا نا کہ ان سے، میں وہاں تھا جلسے کے ٹائم پہ 27 مارچ کے، میں ان کو ریکارڈ کر رہا تھا. میں نے کہا سر ایک بات بتائیں، مارچ کے پہلے ہفتے میں پاپولیرٹی بہت کم تھی، پھر اچانک سے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن آتا ہے اور عمران خان کی پاپولیرٹی اسکائی راکٹ کر جاتی ہے. کیا وجہ؟ تو انہوں نے بڑی ایک اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہو نا تو اٹس ایبسولوٹ کمپیریزن. مطلب آپ یہ دیکھتے ہو نا کہ بھائی وہ کیا کر رہا ہے، صرف ایک ہی اس پہ ایک ہی پارٹی کو دیکھ رہے ہو. But when you start comparing, it's all relative. تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی عمران خان سے اتنی مشکل سے ہو رہا تو یہ تو چور ہیں، یہ تو اور کھائیں گے. And that's exactly what happened.
وہ آئے, انہوں نے کہا ہم مہنگائی ختم کریں گے, ڈالر ڈار سے ڈر جائے گا, بہت سارے اس طرح کے کلیم نا, ہم تو بہت تجربے کار ہیں, ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں. مطلب پرفارمنس دیکھیں, 178 کا ڈالر تھا رجیم چینج سے پہلے, اور آج 300 کے اوپر چلے گئے. اور جی ڈی پی کہاں 6% پہ تھی, آج 0.29, یہ ان کا آفیشیل فگر ہے, ویسا اصل فگر تو نیگیٹو گروتھ میں ہے. خیر اس کو بھی چھوڑ. تو مائی پوائنٹ از کہ یہ جو اب جو کچھ ہوئے جا رہا ہے نا مارچ کے بعد, میں آپ کو بتاتا ہوں سوشل میڈیا پہ اگین میں ڈیٹا بہت اسٹڈی کرتا ہوں, ایک میرا اپنا ایک بلیف ہوتا ہے, بٹ ڈیٹا از دا کنگ, آپ ہمیشہ ڈیٹا سے پروو کر سکتے ہیں. تو جو ہمارے نمبرز ہیں نا, اوبیسلی مارچ 27 کے بعد اور وہ پورا بلڈ اپ جو تھا اس میں بہت ہائی گئے, پھر یہ جو الیکشنز آئے جولائی کے اس میں بہت ہائی گئے, پھر یہ جب مارچ اس سال مارچ میں جب اریسٹ کا ہوا تو اس میں بہت ہائی گئے, اور اب سب سے زیادہ جو ریکارڈ نمبر ہیں وہ یہ آج کل کے ٹائم میں. تو یہ اوپر جا ہی رہا ہے گراف نا. تو ایک طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں اللہ از دا بیسٹ پلانٹ, وہ بالکل مجھے اگین آئی ایم سینگ دیز تھنگز مینیفیسٹڈ ان فرنٹ آف مائی آئیز. تو میں تو ایک طرح سے کتابی باتیں میرے لیے مینیفیسٹ ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ٹائم ہے جس کو لوگ بڑا یاد رکھیں گے کہ ہم جو سنتے تھے وہ ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے. We're living through جبران this. لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس لوگ جو ٹویٹ کرنے والے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ہیں وہ اصل میں ہیں نہیں, وہ کیا کہتے ہیں ان کو, روبوٹس, کیا کہتے ہیں, روبوٹس, باٹس ہیں. ہاں باٹس, باٹ کہتے ہیں. اور تو وہ کہتے ہیں باٹس. میں لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا, تمہیں اپنے ساتھ بہت دنوں سے کوشش کر رہا تھا میں کہ تم سے بات کروں, لیکن تم ظاہر بات ہے سوشل میڈیا کے اس وقت کو دیکھ رہے ہو تو بہت مصروف رہتے ہو. لیکن میں لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو باٹس کہتے ہیں نا, باٹس, ان کو پتہ نہیں ہے کہ جبران جو ہیں وہ ماشاء اللہ جیسے میں نے بتایا کہ اتھارٹی ہیں, آئی ٹی سیکیورٹی کی سیمینارز بولتے ہیں جو نیشنل لیول پہ ہوتے ہیں. اور یہ جو سوشل میڈیا کے جو ٹرینڈز وغیرہ ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی مشین میں ڈال کے چلا رہے ہیں. ہزاروں نوجوان بچے اور بچیاں, اور نوجوان ہی نہیں, مجھ جیسے بوڑھے جو, اور حقیقت ہے آپ دیکھیں نا جو لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں وہ صرف نوجوان ہی تو نہیں ہے نا یار, وہ بلکہ میں کہیں گیا ہوا تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگی کہ یار یہ آپ, بلکہ شکاگو میں میں تھا, اور ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, وہ میرے ہم عمر تھے, کہنے لگی یہ آپ کیسے کرتے ہیں یہ. میں نے کہا بھائی میرے پاس ایک جن ہے, ایک جادوئی جن ہے, چراغ ہے, وہ میں گھستا ہوں تو وہ جن باہر نکلتا ہے, اس کا نام جبران. جبران مجھے موٹیویٹ کرتا ہے. تو جبران بتاؤ یہ کیا ہے, یہ باٹس کیا ہیں؟ اور ہاں ایکچولی دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں سنڈے پروپیگنڈا میں کالم کی بات کر رہا تھا کہ ان کو جب نہیں سمجھ آ رہا ہوتا نا کہ کیا ہو رہا ہے, یہ سچ کیوں جیت رہا ہے, تو پھر یہ ایکسکیوزز بناتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہوگا, یہ وہ ہوگا. اور ایک تو ہونا کہ تھوڑا سا پلازیبل بھی ہو, لیکن یہ اتنے بیچارے آؤٹ ڈیٹڈ ہیں یہ لوگ, یہ 70s 80s کی یہ ہے نا, یہ لوگ سارے کے سارے جو آج کل اپنے آپ کو کہتے ہیں اینکر اور جو بھی کہتے ہیں آج کل دانشور. لیکن ان کو یہ کہتے ہیں کہ پہلے کہتے ہیں کہ ہم باٹس ہیں, ٹھیک ہے, پھر دوسرا کوئی آ کے کہتا ہے کہ ان کو 1500 روپے پر ٹویٹ ملتا ہے. اچھا اب آپ کو پتہ ہے ملینز آف ٹویٹس ہوتے ہیں دن کے, آپ کو پتہ ہے وہ امپورٹڈ حکومت نامنظور اس کے 8 ملین دن کے ٹویٹ ہوتے ہیں. اچھا اب یہ 1500 روپے ملتے ہوتے ہیں نا, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا نے نا IMF کا ڈیب پورا کرتے رہتا پاکستان میں, اور ہم تو اتنی امیر نیشن ہوتے ہیں نا کہ مطلب, اور یہی ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا سے لوگ اتنا پیسہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان امیر ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ آئی تھنک کلاسر صاحب کا ایک بڑا کلاس تھا, وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹویٹ ہوتا ہے, اس کو ایک مشین میں ڈالتے ہیں اور پھر وہ 1000 ری ٹویٹس ہو جاتے ہیں. تو آج تک نا میں کوشش کر رہا ہوں اپنے دماغ میں نا, میں کبھی فارغ بیٹھا ہوتا ہوں نا, تو حالانکہ کیسی ہوگی آپ, میں رؤوف کلاسرا صاحب کی بڑی عزت اور احترام کرتا تھا. ہمارے ٹاک شو پہ تمہیں یاد ہے کہ یہ 2-3 کئی مرتبہ آئے ہیں وہاں, تو وہ ریڈیو پہ قدرن بہتر ہے, صحیح ہے باقیوں سے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کا قصور نہیں ہے. دیکھیں وہ ان کو اپڈیٹ اس طرح کیا گیا, ہاں وہ اس زمانے کے نہیں ہیں. آپ ان کو دیکھ لیں, جاوید چودھری کو دیکھ لیں, مطلب کسی کو دیکھ لیں, مطلب اسما شرازی پھر بھی ریلیٹیولی اس ایج گروپ میں نہیں ہے.
وہ کہتی ہیں یہ سمجھ ہی نہیں آتا, یہ تو 24 گھنٹے لگے ہوتے ہیں. وہ بھائی 24 گھنٹے اس لیے لگے ہوتے ہیں بیکاز ہم پورے پاکستانی دنیا میں ہر جگہ ہیں. آپ سوچیں نا, پاکستان جب سوتا ہے تو لنڈن والے آئی تھنک جاب سے چھوٹ رہے ہوتے ہیں, پھر لنڈن والے جب سو رہے ہوتے ہیں, پاکستان یہ یو ایس اے والے جاب سے چھوٹ رہے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ بیسکلی اس لیے چلتا ہے سرکولر, اس لیے It's 24 hours a day. پاکستانیز آر ایوری ویئر. اور مجھے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی بہت پھر آسٹریلیا ہے. لوگ, ہاں آسٹریلیا ہے, مطلب ہر جگہ, یہ مڈل ایسٹ ہے, ہر جگہ, مطلب ایشیا پیسیفک, پاکستانی کہاں نہیں ہے. تو آئی تھنک دے جسٹ نیڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ کہ یار, اور پتہ ہے کیا اس میں ہمارا بھی کمال نہیں ہے, بڑا کریڈٹ ملتا ہے کہ یار جبران تمہاری سوشل میڈیا بہت اچھا کام کر رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل کی ایج میں نا یہ میڈیم ہی ہے, صحیح ہے. آپ روز جا کے تو نہیں پروٹیسٹ کر سکتے وہاں پر, لیکن آپ روز جا کے ٹویٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ اپنی آواز کسی نہ کسی میڈیم سے پہنچانا چاہتے ہیں. آج کل کا میڈیم ڈیجیٹل ہے, تو اس لیے ہے. تو پھر پوسٹر کیوں لگائے تھے یار جو کل لگے تھے, ہاں وہ بھی اتنا بیک فائر کیا ان کو. اچھا میں بتاتا ہوں, میں اچھا ان کو بڑی داد دیں, صحیح ہے. یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے نا, یہ مطلب ایسا چھائے ہوئے نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں اتنا پراؤڈ فیل کرتا ہوں اس جنریشن کا ہوتے ہوئے, کیونکہ ایک تو ان میں جو سینس آف ہیومر ہے ڈسپائٹ آف آل دا ٹریجڈی دیٹس ہیپننگ, وہ ایک کمال ہے.